عدو مبین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ درمیان کے 2 ہفتے جس میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے خادم نے عرض کیں، اس کے پہلے کے ہفتے میں یہی آیت شریفہ پڑھ کر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی گئی تھیں، جس میں رب نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، اس کی اتباع نہیں کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ شیطان وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں جو خاص بات یاد رکھنے کی ہے اس مضمون سے، تاکہ آج کا مضمون اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے جوڑ دیں، وہ یہ کہ کافہ لفظ جو ہے پورے کے پورے، اس کی تشریح ہمارے حضرات مفسرین نے 2 طرح سے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ پوری کی پوری امت مسلمہ، اس لیے کہ امت مسلمہ جو ہے اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، ادھیڑ بھی ہیں، بچے بھی، لڑکے بھی ہیں، سبھی ہیں۔ تو اس کافہ سے مراد امت مسلمہ کا ہر فرد اسلام کے حدود میں پوری طرح داخل ہو جائے اور پورا اسلام کے اوپر وہ عمل پیرا ہو جائے، ایک تشریح ہے۔ اور دوسری تشریح جو حضرات مفسرین نے فرمائی وہ یہ اس کافہ سے مراد اسلام ہے، کہ اسلام کے سارے اصول اور ضوابط، سارے کے سارے قوانین جو اسلام ہیں وہ پورے کے پورے قوانین اپنے آپ پر لاگو کر لو۔ دوسرے الفاظ میں آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ مت رکھو۔ یہ بہت مشہور محاورہ ہے، تھوڑا یہ تھوڑا وہ، یہ نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کے ہر فرد پر پورا کا پورا اسلام، اس کی معاشرتی زندگی ہو، اس کی معاشی زندگی ہو، اس کی آئلی زندگی ہو، اس کی سماجی زندگی ہو، اس کی سیاسی زندگی ہو، کسی بھی زندگی کے شعبے میں تم ہو، وہاں تم اسلام اور صرف اسلام پر عمل کرو۔ یہ 2 تشریحات، اور دونوں تشریحات جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ دونوں درست ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی تشریحات اس آیت شریفہ میں موجود ہیں۔ اب آج جو بالکل موٹی سی بات جو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت شریفہ کا جو دوسرا حصہ ہے، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ مجھے آپ بتائیے کتنا واضح مضمون ہے کہ جہاں جہاں تمہاری زندگی میں اسلام ہوگا، اور اللہ کا شکر ہے، اسلام کس کو بولتے ہیں؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اسلام جو ہے وہ ہے جو میرا جی چاہتا ہے، نہیں، کوئی نہیں کہے گا۔ ہر مسلمان جو ہوش و حواس میں ہے، انشاءاللہ العزیز اگر اس سے اسلام کی تعریف پوچھی جائے تو وہ یہی تعریف بیان کرے گا کہ اسلام نام ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اور وہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ ایک جملے میں اسلام کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو پورا کرنا، اور اس احکام کو پورا کرنے میں بھی من مانی نہیں، بلکہ پوری پابندی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کی ہونی چاہیے، بس اسی کا نام اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز تو اسلام نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا حصہ آیت شریفہ کا ہے
کبھی آپ نے اس پہ غور فرمایا؟ آج تھوڑا سا غور کیجیے. فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے طریقے پہ مت چلو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم سارے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور ہم سے کوئی پوچھے کہ مولانا صاحب شیطان کے طریقے پہ چلیں کیا؟ توبہ توبہ توبہ، کان پکڑ کے اگر آپ بولیں اٹھا بڑی بھی کر لیں. شیطان کا طریقہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں شیطان کے طریقے پہ چلوں گا. لیکن جس حقیقت کو رب کائنات اس آیت شریفہ میں واضح فرما رہے ہیں اس پہ غور کیجئے. فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو. اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایک امر ہے ایک نہیں ہے. اور دیکھو شیطان کے طریقے پہ مت چلنا. اس کا معنی میرے محترم یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا قدم، اس کا کوئی عمل اسلام سے ہٹ کر ہوگا تو وہ خود بخود شیطان کے طریقے پہ چلا جائے گا. وہ خود بخود شیطان کے طریقے پہ چلا جائے گا. اس زندگی میں گویا اس آیت شریفہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، اور ان دونوں طریقوں میں ایک طریقہ وہ ہے جس کو الاسلام کہا جاتا ہے، جو طریقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور اس طریقے کے سوا جو طریقہ ہے، کہ دنیا اس کو چاہے جس کا طریقہ کہتی ہے، دنیا اس کو کیا نام دیتی ہے، آج ہماری اس سے بحث نہیں ہے. ہماری بحث یہ ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا اس طریقے کو کیا کہتا ہے. یہ سامنے تو اس کے جانا ہے نا. تو یہ دنیا اس طریقے کو کبھی رسم و رواج کا نام دیتی ہے، کبھی ذاتی مفاد کا نام دیتی ہے، کبھی اپنے سماج کا نام دیتی ہے، کبھی لوگوں کی پسند ناپسند کا نام دیتی ہے، کبھی اس کو اپنی خواہشات نفسانی کا نام دیتی ہے. بہت سارے نام دیے جاتے ہیں، لیکن دنیا والے کیا نام دیتے ہیں آج اس سے بحث نہیں ہے. اس دنیا کا بنانے والا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اسلام سے ہٹو گے تو خود بخود اس طریقے پہ جاؤ گے جو تمہارے دشمن شیطان کا طریقہ ہے. اب مضمون بہت کڑوا ہے، مضمون انتہائی کڑوا ہے. اب یہ گنہگار خود بھی اور آپ حضرات بھی اب ذرا اپنی زندگی پر ایک نگاہ ڈالیں. صبح سے شام، شام سے صبح تک کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں کتنے وہ اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس طریقوں کے مطابق کیے گئے ہیں. وہ سارے اعمال اسلام ہیں. اسلام صرف جو میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ کی رضا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اسی کا نام اسلام ہے. اس کے علاوہ کچھ اسلام نہیں ہے. مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، فقیہ بیان کرتا ہے، عالم بیان کرتا ہے، محدث اور مفسر بیان کرتا ہے. وہ بیان کرتے ہیں، وہ صرف بیان کرنے کا ذریعہ ہے وہ. اور ان سب کا جو ہدف ہوتا ہے، ان سب کا جو مقصد ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات کو بیان کرنا ہوتا ہے. تو آج کا یہ کڑوا کسیلا مضمون یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی آج اس بات پر غور کرنے کا فیصلہ کر لیں کہ ہمارے کتنے کام ہیں جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس طریقے کے مطابق ہوئے ہیں. وہ سارے کا سارے اعمال جو ہیں وہ اسلام ہیں، وہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہیں، وہ رضا الہی کا ذریعہ بننے والے ہیں. لیکن ان کے ماں سوا جو کچھ ہے وہ سب اس کو کیا نام دیا گیا. مسجد کے اندر کی زندگی تھوڑی سی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے، زندگی کا بڑا حصہ باہر گزرتا ہے. تو میرے بھائی، آج کی اس تقریر کا عنوان جو ہے وہ ہے دشمنی. آج کی بیان کا عنوان ہم نے رکھا ہے دشمنی، اس لیے کہ رب نے فرمایا کہ بلا تتبعوا خطوات الشیطان،
انہ لکم عدو مبین، تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ دشمن کا تذکرہ اس لیے آج کی تقریر کا عنوان ہم نے رکھ دیا دشمنی۔ مومن جو ہوتا ہے اس کے دو قسم کے دشمن ہیں، جیسے قرآن پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ دیکھو تمہارا کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تم نے ایک دن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنا تعلق، اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ کی کتاب سے جوڑ لوں تاکہ میرے مسائل میرا رب اپنی کتاب کی روشنی میں اس کے حل فرما دے اور میں اس کو حل کروں۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تم ایمان والوں کی دشمنی میں شدید ترین ان لوگوں کو پاؤ گے۔ قرآن فرما رہا ہے، اس کائنات کا بنانے والا رب فرما رہا ہے، تم ایمان والوں سے دشمنی میں شدید ترین ان لوگوں کو پاؤ گے۔ ایک تو فرمایا الیہود، یہودی، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں۔ یہ آپ کا پورا ملک جہاں ہم آپ رہتے ہیں نا، یہ ملک اصل میں اس کی اکثریت جو ہے وہ مشرکوں کی ہے، اور رب نے فرمایا ایمان والوں کی عداوت میں، دشمنی میں تم شدید ترین ان لوگوں کو پاؤ گے جو یہود ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ جو شرک کرنے والے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان ایمان والوں سے تم تعلقات کو درست اور صحیح رکھنے کے معاملے میں قریب ترین ان کو پاؤ گے جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں، ان نصرانیوں میں قسیسین ہیں، علماء ہیں، والرہبان، اور تارک الدنیا درویش صفت لوگ ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان کی ایک صفت یہ، قرآن کو دیکھو تو کیا اس کا انداز بیان ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، یہ نصرانی جو ہیں یہ مسلمانوں سے مودت میں قربت اس لیے رکھتے ہیں، قریب اس لیے ہے تعلقات میں کہ ان میں قسیسین ہیں، ان میں علماء ہیں، ان میں درویش ہے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، وہ بڑائی نہیں ہانکتے۔ نہیں، جو یہ گروہ جو نصرانی کا گروہ ہے، آج تو جو کچھ ہے ان کے پاس وہ ہے، لیکن نزول قرآن کے زمانے میں بھی وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ کہتے تھے، اور وہ نجران کا وفد جو آیا تھا مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، ان کا عنوان ہی یہ تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت مسیح جو ہے معاذ اللہ وہ ابن اللہ ہیں، اور آپ ان کو رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ اس پلید عقیدے کے بعد بھی ان کی ایک صفت رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان کی عادت یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، بڑائی نہیں ہانکتے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اخلاق قرآنی یہ ہے کہ کوئی ہمارا کتنے بھی مخالف ہو، لیکن اس کی مخالفت کے باوجود اس میں ہنر جو ہو، اس ہنر کو ہم نے تسلیم کرنا چاہیے۔ ہماری عادت تو یہ ہے کہ ہماری کسی سے عداوت اور اختلاف ہو جائے نا، تو اس میں نننا بھلائیاں ہوں گی، ہم سب پر پانی پھیر دیں ایک منٹ میں، سارا سب پر کیا ہے وہ، اس لیے کہ میری ایک جگہ اس نے مخالفت کیا نا، بس اب اس سے بدتر کوئی آدمی نہیں۔ بہرحال یہ آیت شریفہ میں نے آپ کو پڑھ کر اس لیے سنائی کہ دنیاوی اعتبار سے جو ہمارے دو دشمن ہیں قرآن نے گنوائے، فرمایا ایک تو یہودی اور دوسرے مشرک۔ فرمایا یہ ہمیشہ اہل ایمان کے شدید دشمن ہوں گے، اور ان سے تعلقات کے معاملے میں قربت جو لوگ رکھیں گے، جو قریب ترین ہوں گے مودت اور محبت میں، وہ نصرانی ہوں گے۔
مفسرین، جدید مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ نصرانی تھے جو عہد رسالت میں تھے، آج کے نصرانی تو ایک نمبر کے مشرک ہو گئے، پر اس وقت یہ بحث نہیں ہے۔ اب ان دشمنوں میں، یہ ہمارا آج کے بیان کا عنوان کیا ہے؟ دشمنی۔ ان دشمنوں میں جو مسلمانوں کا دشمن ہے اس میں مشرک، اب مشرک میں کافر خود بخود ہی آ گئے، وہ تو ایک نمبر کا وہ ہوتا ہے، یہود بھی ہو گئے۔ ان میں سے کوئی اس پر غالب آ جائے، ظاہر ہے کہ جب دشمن ہے تو وہ ہمیشہ اپنی دشمنی کو ظاہر کرنے اور اپنے دشمنی کو کے اظہار کے طور پر اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ یہ تو اصول ہے، دشمن ہوتا کائے کے لیے؟ نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور ان دشمنوں کے بعد اس آیت شریفہ میں رب تعالیٰ نے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عدو مبین، یہ مبین لفظ جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر، واضح، اس لیے اس کو قرآن مبین قرآن شریف نے پڑھا، لسان عربی مبین، عربی زبان میں لازم اس کو بھی عربی مبین کہا، تو مبین اس کو کہا جاتا ہے جو بالکل واضح ہو۔ اب دونوں آیتوں کو اگر ملایا جائے تو ایمان والوں کی دشمنی میں تین انسان پائے جاتے ہیں، ایک یہودی ہے، ایک مشرک، نہیں، دو انسان پائے جاتے ہیں، ایک یہودی ایک مشرک، اور تیسرا یہ دشمن ہے جو شیطان ہے۔ لیکن شیطان کی دشمنی کو قرآن نے عدو مبین فرمایا، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے کہ عام طور سے دشمن جو ہوتا ہے وہ سازشیں رچتا ہے ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور سازش دشمن جو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اکیلا ایک دشمن ہے شیطان، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو ہمیشہ اپنا دشمن ہی سمجھتے رہنا۔ اب میرا معروضہ میرے محترم آج یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے دشمنوں میں وہ یہود و نصارہ کو تو اپنا دشمن سمجھتے نہیں، ان کو کبھی دشمن سمجھتے نہیں۔ ہماری جو دشمنی ہے سب ہماری خاندانی دشمنیاں، میرے بڑے ابا کا لڑکا، میرے خالو کا لڑکا، اور وہ فلانا اور ٹھکانا، اور میرا پڑوسی، اور میرا وہ حزب مخالف، اور وہ جو ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، دنیا بھر کے دشمن، یہ ساری دشمنیاں یاد ہیں۔ رب نے جس دشمن کے لیے فرمایا انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی دشمنی کا صبح سے شام تک کبھی خیال آتا ہے کیا؟ کبھی خیال نہیں آتا کہ ہمارا ایک بہت بڑا نہیں، سب سے بڑا دشمن شیطان بھی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دشمنیوں نے ہمیں اس بڑی دشمنی سے بھلاوے میں ڈال کر ہماری کس چیز کو نقصان میں ڈالا، ذرا آگے سماعت فرمائیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جو انہوں نے تفسیر لکھا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے دو دشمن ہیں، ایک تو کافر، اس میں یہودی مشرک سب آ گئے، اور دوسرا شیطان۔ یہ مفسر حافظ ابن کثیر آج سینکڑوں سال پہلے انہوں نے یہ تفسیر دی، فرمایا یہ دونوں مسلمان کے دشمن ہیں، لیکن دونوں دشمنوں کے دشمنی کے نتائج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ دنیاوی دشمن اگر اس مسلمان پر غالب آ کر اس کی دنیا اور آخرت کا کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو یہ مسلمان اجر عظیم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ فرض کیجئے اس کو مار ڈالتا ہے، اس نے مار بھی ڈالا، آخری سزا کیا کرے گا، اس کو مار بھی ڈالا اس دشمن اسلام نے، تو اس کے مر جانے کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جا، کوئی برزخ نہیں، کوئی سوال نہیں، جا سیدھا جنت میں داخل ہو، اس لیے کہ تجھ کو ایک شخص نے، دشمن اسلام نے تجھ کو موت کے گھاٹ اتارا، میں نے تجھ کو درجہ شہادت دے دیا۔ اس کا یہ دنیاوی دشمن اگر اس پر غالب آ جاتا ہے تو اس کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ تو دشمنی زیادہ خطرناک کس کی ہے؟
زیادہ خطرناک کس کی؟ شیطان کی نا. ہم تو اس کو کبھی دشمن سمجھتے ہی نہیں، بلکہ اللہ مجھے معاف فرمائے، بات میں نے عرض کی ذرا کڑوی کا سیلا مضمون ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کو دوست بنائے ہوئے ہیں ہم. کن کن چیزوں سے شیطان خوش ہوتا ہے، موقع نہیں کہ وہ عرض کروں. میرے بھائیوں، اس کا خیال رکھو کہ ہمارے دشمنوں میں وہ دشمن جو ہماری آخرت، ارے دنیا کتنے دن کی ہے بھائی، دنیا کتنے دن، جتنا گزر گیا وہ تو ماضی ہے. ماضی پر صرف توبہ کی جا سکتی ہے، ماضی کو درست نہیں کیا جاتا. اب جو مستقبل ہے اللہ ہی کو معلوم ہے کتنے دن اور کتنے سال اس نے رکھا ہے. اتنی زندگی ہے، اور اس زندگی کے امتحان میں اگر یہ مردود شیطان ہم پر غالب آ گیا تو اس کے نتیجے میں دیکھو ایک بات بتائیں کہ جہنم اور جنت جو ہے نا، دونوں جگہ کی قیادت ہے. جیسے قائد ہوتا ہے نا، قائد، دونوں جگہ کی قیادتیں ہیں. یہ ابلیس جو ہوگا یہ جہنم میں ہوگا تو اس کے متبعین کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے وہ بھی جہنم رسید ہوں گے. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اور اہل ایمان کے قائد جو ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ اعلیٰ ترین درجہ جس کو مقام محمود قرآن نے کہا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا. تو جب ظاہر ہے قائد اعظم جس مقام پر ہوں گے ان کے پیچھے چلنے والی پوری امت کا وہ طبقہ جو ہوگا وہ جنت میں ہوگا. یہ سمجھ لیجیے. تو آج شیطان کے بارے میں یہ خیال رکھیں کہ وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اس کی دشمنی کا لحاظ کر کے اپنی یہ جو چھوٹی چھوٹی دشمنیاں ہیں نا، ان دشمنیوں کی آڑ میں وہ ہم کو اتنا بیوقوف بناتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی دشمنیوں کے چکر میں، ایک دوسرے کی مخالفت اور موافقت کے چکر میں اپنی آخرت کو مسلسل نقصان پہنچاتے رہتے ہیں. اب یہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ مردود جو ہے اس کو کتنی طاقت حاصل ہے، یہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہمارا دشمن ہے، اور اس دشمن کا ہدف جو ہوتا ہے، اس کا نشانہ جو ہوتا ہے وہ صرف ایک ہوتا ہے، آپ کو جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے پہ لا کے کھڑا. جو قرآن نے فرمایا ادخلوا فی السلم کاف، اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، اس لیے کہ وہ قائد جہاں میں پہنچنے والا ہوں. استغفر اللہ. اب انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ اس مردود کو کتنی طاقت حاصل ہے، وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں کر سکتا، اور اس کے شرور سے بچنے کے لیے ایک نمبر کا شرری ہے. یعنی آپ انداز فرمائیں جب اس کو راند درگاہ کیا گیا، حضرت حق جل مجدہ کے سامنے وہ مردود نے یہ بات کہی تھی کہ لعن کہ میں ان سب کو، میں یہ تیرے سارے کے سارے بندے جو ہیں ان سب کو میں، اور اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی تھی. یہ مضمون انشاءاللہ آج وقت نہیں ہے، انشاءاللہ یہ مضمون اس نے قسم جو کھا کر سارے انسانوں کو یعنی اغوا کرنے کی جو قسم کھائی تھی اللہ کی، وہ اس کو عرض کریں گے. اور اس کے بعد اس کو کتنے طاقت حاصل ہے. اور میرے بھائیوں کی اس کی دشمنی اگر وہ پر غالب آ جائے تو اللہ معاف فرمائے، اللہ کے کرم کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا. بات اس پر انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہوگا اسی عنوان پر مزید کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ 2-3 اعلانات ہیں. ایک تو مدرسہ انصار تعلیم القرآن انصار نگر، اس کا سالانہ جلسہ 2 مارچ بروز جمعرات یعنی آنے والی جمعرات بعد نماز عشاء نورانی گراؤنڈ مون پورہ ناگپور میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں حضرت مولانا مفتی ابوبکر جابر صاحب قاسمی اور مولانا مفتی محمد محسن صاحب قاسمی یہ 2 حضرات عوام سے خطاب فرمائیں گے. آنے والی جمعرات نماز عشاء کے فوراً بعد نورانی گراؤنڈ مون پورہ ناگپور میں مدرسہ انصار تعلیم القرآن کا سالانہ جلسہ.
ایک نوجوان ایک حادثے میں بہت شدید زخمی ہے اور ان کے برین پر چوٹ آئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین شفا عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے سارے مریضوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما دے۔ ترکی اور شام میں جو شدید زلزلے آئے اور جس کی وجہ سے ہزاروں ہزار لوگ لقمہ اجل ہو گئے، ان مظلومین کی مدد کے لیے جمعیت العلماء ہند کی جانب سے ان کے والنٹیئرز تشریف لائے ہیں۔ وہ چندہ کریں گے اور یہ چندے کی رقم جو ہے ان کے ہیڈ آفس کے تھرو ترکی اور شام کے جو متاثرین ہیں، میں نے مظلومین کا لفظ غلط استعمال کیا، جو متاثرین ہیں زلزلے کے، ان کی مدد کے لیے استعمال کی جائے گی۔ جمعیت العلماء ہند کے والنٹیئرز جو ہوں گے مسجد کے دروازے پہ موجود ہوں گے، بھرپور مدد فرمائیں۔